الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام الخیار البررہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وقال تعالى في مقام اخر من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جن دو آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ہر دو آیت کی تلاوت کو قبول کرے. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کے صدقہ و طفیل میں ہم تمام لوگوں کے گناہ کو معاف فرمائے، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم. سفر المظفر کا عظیم مہینہ ہم پر شائع قدم ہے. ظاہر ہے اس کی عظمت میں تو والدی اس وقت اور آ جاتی ہے. اس مہینے کے بعد رحمت للعالمین سے منسوب مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ کسی بھی زاویے سے منحوس نہیں ہو سکتا. مسلمان اور مومن کے نزدیک تو رشتہ ایمانی اتنا ٹھوس ہونا چاہیے کہ اس میں نحوست بھی آ کر برکت کا جامع پہنے. اس لیے مختلف ذریعوں اور زاویوں سے آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے بھی ہوں گے. سفر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، لیکن ایمانی جملہ میں کہہ کر کے بند کر دوں، یہ مہینہ بہت ہی عظیم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم الشان مسند وغیرہ کے حوالے سے ارشاد مصطفیٰ ہے، میرا ظاہری طور پر رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کی زندگی مومن کے لیے خیر ہی خیر، چاہے نگاہ کے سامنے ظاہری طور پر ہو یا نگاہ کے سامنے ظاہری طور پر ہو. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ظاہری زندگی کو ہمارے لیے مخصوص فرمائے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے، کیونکہ آپ سارے جہان کے جب رسول ہیں تو سارے جہان میں آپ کا مشن اور آپ کا پہنچنا ضروری ہے، تاکہ آپ کی رسالت کا جو منصب جلیلہ اور عظیم منصب ہے ساری کائنات کے لیے، وہ ثابت ہو سکے اور وہ سچ ہو سکے.
یہ سفر زمانے جاہلیت میں اسے نحوست کا نام دیا گیا تھا. نبی نے آتے ہی ارشاد فرمایا ایام جاہلیت کی جتنی بھی رسومات ہیں وہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں. مراد یہ ہے کہ میں نے سب کو ختم کر دیے ہیں, اب اس پر تو عمل نہ کرنا, عمل اس پر کرنا جس کو میں نے کہا ہے. مجھے دیکھو عمل کرو, میرا سنو عمل کرو. بڑے اہم پہلو ہیں. چونکہ آج کا جو عظیم الشان جمعہ ہے, مجھے کچھ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے باتیں کرنا, یعنی آج کا جمعہ گزشتہ جمعہ سے ریلیٹڈ ہوگا, کیونکہ بدعت ایک سنگین جرم کے حوالے سے بات کی تھی. میں آج بھی دیکھا ان سے میں کچھ لب کشائی نہیں بلکہ کچھ طلب کشائی کی گئی. 2-3 باتیں جو الحمدللہ مثبت انداز میں سنتے ہیں, سنتے ہی رہیے. ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے, اگر کسی کا ناک بند ہو تو خوشبو سے نہیں سونگھی جاتی. اسے نہیں سمجھ میں آتا, الرجی اس کو ہو, اس کو خوشبو نظر نہیں آتی. آپ کی ناک الحمدللہ نبی کی محبت میں ہمیشہ کھلی رہتی ہے. اس لیے آپ ریلیٹڈ آف نبوت سے جو ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ خوشبو کے انداز میں سنے ہیں, سنتے ہی رہیے. مولا اسی پر ہم سب کی موت درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انتظار کا تقاضا کرتی ہیں کہ بولنا تو عمل کرنا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھ کر سمجھی جاتی ہیں. بہت سارے ایسے پہلو ہے رسول پاک کی ذات گرامی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی نے کہا نہیں لیکن صحابہ نے کیا تو نبی نے مسکرا دیا. یہ بڑا اہم عنوان ہوتا ہے ایک امتی کے لیے کہ نبی کی خوشی کیسے تلاش ہے. وہ امتی محروم القسمت ہے جو صرف اشارے کا انتظار کرے کہ نہیں بولنا تو ہم خوش کرنے کی کوشش کرنا نہیں. ہمارا ایمان یہ کہنا چاہیے کہ نہیں, نبی خوش کس میں ہوتے ہیں اس کو تلاشنا. یہ بڑا اہم عنوان ہوتا ہے اور ایک لطیف پہلو ہے, اس کو سمجھیے. یہ اس جملے کا جواب تو نہیں کہوں گا, یہ اس وہم کا رد ہے, یہ اس فاسد خیال کا رد ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ حدیث میں نہیں. اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں, باتیں زبانی طور پر تو سچ ہو سکتی ہیں لیکن رضا اور خوشنودی کے اعتبار سے اس کو ناپا جائے تو یہ بات 100% صحیح نہیں. 100% صحیح وہ بات ہے جس میں نبی خوش ہو, خدا خوش ہو. ایک مومن کی یہی شان ہونی چاہیے اور یہی تقاضا ہونا چاہیے. تو اس عظیم عنوان کو, اس پہلو کو اگر آپ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں, کیونکہ بڑے سوال آ چکے ہیں 1-2-3 ہفتے سے, اس لیے میں نے سوچا آج اس کو واضح کر دوں. جیسے ماضی وہ حال ہو کہ مستقبل ہر زمانہ میرے رسول کا ہے. جی چاہتا ہے بس کسی نے زندگی کٹ جائے, اور جی کیا چاہتا, ایمان چاہتا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت و تبلیغ کا سب کانسیپٹ کیا ہے؟ دھیان رکھنے کا, محبت کی دنیا میں سنیے گا. اگر نہ سمجھ میں آئے تو الحمدللہ مجھے یوز کیجیے گا, لیکن اس کا اپوز نظریہ نہیں بنائیے گا. بہت ہی ذمہ دارانہ پہلو اور کچھ اصولی پہلو آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام, زبور بھی اللہ کا کلام, توریت اور انجیل بھی اللہ کا کلام. لیکن بات کیا ہے, کبھی ایک مومن کی یہ تلاش نہیں ہوتی کہ ہم زبور کی تلاوت کریں. خدا کا جب کلام ہے تو کلام خدا کی تلاش صرف قرآن تک آ کر رک کیوں جاتی ہے؟ یہ اب عنوان کی ابتدا ہو چکی ہے. توجہ دیجیے, زبور کی تلاوت کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی؟ انجیل اور توریت کی تلاوت کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی؟ کیا آپ دشمن ہیں کلام الہی کے؟ ڈیوائڈیشن کرتے ہیں کلام الہی کو؟
آپ کہیں گے ہرگز نہیں. لیکن کیوں نہیں آپ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں تلاوت کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کھوج؟ اگر معلوم ہو جائے کہ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے تو کھوج کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اس کو ہم دنیاوی محبت کا نام دے سکتے ہیں، لیکن کھوج اور تلاش ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے. تو اگر قرآن پاک کو کلام الہی کی حیثیت سے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس پر سب سے بڑا ریمارک یہ ہوگا کہ توریت کو پھر کیوں نہیں، انجیل کو پھر کیوں نہیں، زبور کو کیوں نہیں؟ کیونکہ کلام الہی یہ بھی تو ہے. تو اگر قرآن کو کلام الہی کی حیثیت سے سن رہے ہو تو اسے بھی سنو، کیونکہ خدا ڈیوائیڈیشن سے پاک ہے. خدا چاہتا ہے کہ کمپلیٹ مجھے مانو، کمپلیٹ میری بات کو مانو، کمپلیٹ مانو. توجہ دیجیے گا اور عنوان سمجھیے، ایک جملے میں سمجھ جائیے. توریت، زبور، انجیل خدا کا ضرور کلام ہے، لیکن خدا وحدہ لا شریک نے خود نہیں چاہا کہ میرے اس کلام کو تم تلاوت کرو. اب چاہت کا پہلو، خود نہیں چاہا کہ تلاوت کرو، لیکن قرآن پاک یہ بھی میرا کلام ہے. اب سنیے اسی قرآن پاک میں بزبان مصطفیٰ اللہ پاک فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سنو، یہ بھی میرا کلام ہے، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم تمہارے سامنے اس کو بحفاظت رکھیں گے، بحفاظت رکھیں گے. مومن نے سمجھ لیا کہ اللہ اس کلام کی تلاوت میں اپنی رضا چھپائے، اللہ اس کلام کی حفاظت کا اعلان کر کے اپنی خوشنودی کا راز اس کے اندر رکھا ہے. ورنہ قرآن توریت بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، انجیل بھی خدا کے پاس محفوظ ہے، زبور بھی محفوظ ہے. توجہ دے رہے ہیں؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا پاک نے کلام پاک کو محفوظ رکھ کر رضا کا اعلان کیا ہے، خوشنودی کا اعلان کیا ہے. اب اور آپ کو گہرائی میں تھوڑی سی لے جاؤ جو ایک دم آسانی سے لے جا سکتے. مولا تو نے اسی قرآن کو، اسی کلام کو، اسی زبان الہی کو، اسی زبان تو کو، اپنی زبان کو، اپنے کلام کو تو نے اسی کی حفاظت کیوں کی؟ جواب ملا، جس کلام کی تو بات کر رہا ہے وہ کلام کے لیے میں نے دوسرے کلام کے حوالے سے بات کر رہا ہے، زبور انجیل کے حوالے سے بات کر رہا ہے. وہ آئے پہلے، توجہ دیجیے، وہ آئے پہلے، ظاہر ہوئے پہلے، لیکن دیکھ پورے قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں آپ دیکھیے اس کا تفصیلی تذکرہ. زبور، انجیل، توریت اور ان کے حاملین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، توجہ دیجیے، یہ سب تم نے دیکھا کہ نبی سے پہلے اور کلام الہی اور اسی بنیاد پر تمہارے پاس سوال آئے ہیں. لیکن ملاحظہ کیا تو نے قرآن پاک میں، اسی قرآن میں ہے کہ اے انبیاء کرام کی گروہ، اے انبیاء کرام کی گروہ سنو، میں تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں، ایک وعدہ لیتا ہوں. وہ وعدہ کہ ایک ایسا رسول بھیجوں گا اور اس رسول کے ساتھ کتاب و حکمت ہوگی. جس رسول کو کتاب و حکمت کے ساتھ بھیجوں گا تم ان سب پر ایمان لاؤ گے. توجہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرو گے. سارے انبیاء کرام نے کہا تھا ہاں ہاں ہاں. اب اس پہلو کو کچھ نہیں سمجھے آپ. کلام الہی قرآن پاک بعد میں، زبور، انجیل، توریت پہلے، موسیٰ، عیسیٰ اور داؤد پہلے، یہ سب پہلے. اور ان سب کو دیکھ کر کے آپ نے ایک سوال ہوا کہ ان کی تلاوت کیوں نہیں جب کلام الہی ہے؟ جواب مل گیا، ارے موسیٰ کی کتاب یا عیسیٰ کی کتاب یا داؤد کی کتاب کی تلاوت کی بات کرنے والے یہ خود تلاوت کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کے کلام کی، قرآن پاک کی یہ خود تلاوت کر رہے ہیں. اور یہ تلاوت رضا الہی میں پوشیدہ ہے. رب نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے کہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے نبیوں کی جماعت، ایک آخری نبی بھیجنے والا ہوں جس نبی پر ابھی ہی تم ایمان لانے کا وعدہ کرو ہم سے بات. تو یہ ظہور کے اعتبار سے یہ کلام، توجہ دیجیے گا، ظہور کے اعتبار سے میرا ایک کلام ہے، لیکن کلام کی اولیت اور کلام کی آخریت تو قرآن ہے. اب آپ اتنا جب سمجھ گئے ہیں تو میں تھوڑی ذات کو بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھانا ہے مجھ کو. آج ایک تو
اعتماد کی دنیا میں اور عمومی زبان پر اتنا تو ہم چیلنج الحمدللہ محبت اور ایمان کے دائرے میں رہ کر سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہی وہ طبقہ اور وہ عظیم الشان محمود اور محمود فرقہ ہے جو ریئلٹی آف اسلام کو اچھی طرح یوز بھی کرتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے. یاد رکھیے گا یہ وہ دعویٰ ہے جو علماء اور مفتیان کے آئینے میں کیا جا رہا ہے. اب عوامی سطح پر اگر آپ کے دماغ میں کوئی یوٹیوب وغیرہ ہے تو اس کو آپ نگلیکٹ کر دیجیے. میں خود بول چکا ہوں کہ درگاہوں میں اگر برے کام ہو رہے ہیں تو وہ اہل سنت کا بیس نہیں ہے، وہ ہمارا بیس نہیں ہے. ہمارا بیس توحید اور رسالت ہے. یہ پوائنٹ اور اس پوائنٹ کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنے کے لیے حق بجانے میں اب توجہ دیجیے گا. وہ طبقے، وہ لوگ جو دعوت اللہ، توجہ دیجیے گا اب آگے دعوت اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے دین اور اللہ کھل کر بول دو صرف اللہ کی بات کرتے ہیں. اٹھ زبان اللہ کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی. اس دعوے میں کتنا وہ حق بجانب ہے؟ کیا واقعتاً یہ صحیح جملے ہیں یا توحیدی اور رسالت کے آئینے میں یا ایمانی جملے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی وضاحت آپ توجہ سے سنیں. کیا صرف دعوت اللہ کا پہلو اسی لفظ دعوت اللہ میں آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. قرآن پاک کا اب جملہ سنیے اور سب سے اوتھینٹک دلیل جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے پاس یہ ہمارے لیے کوئی دوسری تیسری چوتھی جماعت کی چلنے والی کتابیں ہمارے پاس کوئی افیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے قرآن پاک سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک. توجہ دیجیے، اے حبیب مکرم اپنے رب کی طرف بلائیں. اگر میری طرف متوجہ ہیں آپ تو میرے جملے پہ غور کیجیے گا، محبت سے غور کیجیے گا تو سمجھ میں آئے. دعوت اللہ کی کا حکم نہیں ہے، اللہ کی طرف بلائیے، رب کی طرف بلائیے. اللہ پاک نے نہیں کہا اپنے رب کی طرف بلائیے. نہیں سمجھا؟ 20 روپے 30 روپے کی چیز ہے نا، سب لوگوں نے دیکھ لیا، نہیں دیکھے ہوتے اور گرا ہوا ہوتا تو پتہ نہیں دیکھتے بھی نہیں. لیکن اب اگر کہیں گرا رہے مسجد کے دائرے میں، میں سمجھتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے سب سے پہلے اس کو اٹھائیں گے یہ مفتی صاحب. دشمن بھی اگر ہوں گے تو نہیں مفتی صاحب. توجہ دیجیے، قدر و قیمت اس کی کس نسبت سے بڑھ رہی ہے. یاد رکھیے وحدہ لا شریک، لم یزل قدیم، ازلی غیر حادث، نہ مٹنے والی ذات اور بات اللہ وحدہ لا شریک ہے. پروردگار تیرے اعتماد کا مرکز، تیرے بھروسے کا مرکز اگر یہ امت بناتی تو یہ عقیدت کا نام دیا جاتا. لیکن تو خود کہہ رہا ہے اے حبیب مکرم رب کی طرف نہیں اپنے رب کی طرف بلائیے. بلے پہ غور کیجیے آپ. ادعو الی سبیل الرب یا ادعو الی سبیل رب العالمین، ایسا نہیں. بلائیے اپنے رب کی طرف، اور اپنے سے مراد خود ذات محمد ہے صلی اللہ تعالی. اب ترجمہ یہ ہوگا اے حبیب، حبیب کے رب کی طرف بلائیے. دھیان دیجیے، رب کی طرف نہیں بلائیے. آپ اس کو دیکھا، توجہ، اس کو دیکھا، اس کو دیکھنے کی قدر و قیمت اپنی جگہ مسلم ہے. آٹومیٹک مفتی صاحب کا جمال آ گیا آپ کے سامنے، آٹومیٹک مفتی صاحب آ گئے آپ کے سامنے. نوٹ کیجئے گا کس بنیاد پر اس کی وجہ سے وہ آئے. واہ، مرکز اعتماد، مرکز بھروسہ، اور جو بنیادی پہلو تھی وہ نسبت تھی. تو اب آپ دعوت کا کانسیپٹ سمجھیے. اللہ پاک نے کیا کہا؟ دعوت دیجئے لوگوں کو. ادعو، دعوت سے دعوت دیجئے لوگوں کو، لیکن رب کی نہیں اپنے رب کی دعوت دیجئے. رب کی نہیں اپنے رب کی دعوت دیجئے. رب تو آپ کے آنے سے پہلے بھی لوگ مانتے تھے. توجہ دیجئے، ارے کعبہ کی طرف جو چکر لگاتے تھے عیسائی، آج
کرسچن یہ سارے لوگ کو کافر بھی کہہ رہے ہو آپ، کیوں یہ خارج اسلام ہے؟ رب کی بنیاد پر نہیں، اپنے رب کو نہیں مانا ہے. توجہ دیجیے، یہ اپنے رب کو اگر مان لیتے تو یقیناً وہ مومن ہوتے، موحد ہوتے، مسلمان ہوتے. تو ربوبیت کی طرف دعوت یہ اسلام کی روحانیت نہیں ہے، رسول کے رب کی طرف دعوت کا کام کرنا یہ اسلام کی روحانیت ہے. اب جو جتنے بھی اجتماعات وغیرہ کے جو نوجوانوں نے سوال کیے تھے، یہ محبت کے حوالے سے بول رہا ہوں، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھ لینا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی اجتماع میں مت جاؤ، کسی محفل میں مت جاؤ، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ LKG فرسٹ سیکنڈ تھرڈ چلے پڑھ لیتے ہو تب نہ آپ اوپر وغیرہ کرو گے. ماشاءاللہ ہماری مدد کریں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. سب سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ رب کی طرف پہنچنے والا اگر اجتماع آپ کو بلا رہا تو دیکھیے کہ اس پہنچنے کا زینہ آپ کے محبوب ہے یا نہیں، اس پہنچنے کا ذریعہ رسول پاک ہے یا نہیں. خلاصہ زبان میں بول دو، ڈائریکٹ جو کوئی بھی صرف اللہ کی بات کرے، صرف رب کی بات کرے، صرف توحید کی بات کرے، اس اجتماع میں چاہے میں ہی قائم کروں تو مت آنا. لیکن اگر اس رب کی بات کرے، چلو اس رب کی طرف جس رب کا مرکز اعتماد محمد رسول اللہ، چلو اس اللہ کی طرف جس اللہ کا مرکز بھروسہ محمد رسول اللہ، چلو اس رب کی طرف ہم اس رب کی دعوت دے رہے ہیں، اس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں جس اللہ کی دعوت کے لیے سارے نبیوں میں اعلیٰ محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے، سارے رسولوں میں اعلیٰ محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے. یہ ہماری جماعت بھی اعلیٰ ہو جائے گی الحمدللہ. اس تصور میں اگر دعوت و تبلیغ کا اجتماع یا دعوت و تبلیغ اگر آپ کو کوئی بلا رہے ہیں تو اب اتنا سے تو پوچھ سکتے ہیں دعوت میں کیا کام ہوتا. نماز ہے، زکات کی باتیں اگر کی جاتی تو یہ تو ریلیٹڈ آف الوہیت ہے، یہ تو اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ پاک نے دعوت ربوبیت دی ہے، اپنے رب کی طرف بلائیے. اچھا ایک اور نقطہ اس میں بتاؤں، بڑا اچھا نقطہ ہے. دیکھیے یہ نہیں کہا اپنے رب کی عبادت کی طرف بلائیے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے، اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، اپنے رب کی اگر عبادت کر دیتا، اگر نماز حج زکات کر دیتے تو سوال وہی ہوتا کہ رسول پاک نے اعلان رسالت فرما دیا ہے اور نماز تو 12 سال کے بعد، حج زکات تو ہجرت کے بعد، تو یہ پھر 12 سال کے صحابہ کرام کو کس کی طرف رسول بلا رہے ہیں؟ کس کی طرف رسول بلا رہے ہیں؟ نہیں، جواب ملا کہ اپنے رب کی طرف سے اپنے کو سمجھائیے، اپنے کو سمجھائیے، اور جب اپنے کو سمجھ جائیں گے تو آپ کی راہ ہی میری راہ ہے، آپ کی راہ ہی میری راہ ہے. آپ تو کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں وہی جو میں کہتا ہوں. تو اپنے رب کی طرف میں اگر اب آپ اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ روحانیت میں جائیے الحمدللہ، کیونکہ آج یہ 5-6 انگوٹھی والے تو اللہ ہی کرم فرمائے، روحانیت کو ایک دم بالکل پتے کھانے والا نام دے دیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. چھپ کر کے بریانی کھانے والوں پتے کا درس مت دو مریدوں کو. توجہ دیجیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اپنے رب کی طرف بلائیے. یہ ایک آیت ادعو الی سبیل رب العالمین نہیں ہے. اس لیے تمام اجتماع، تمام دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والی جتنی بھی جمعیت اور جماعتیں ہیں ان تمام کو گوش پر آواز کیا جاتا ہے کہ امت کو سب سے پہلے رسول کی بارگاہ پہنچوا دو، رسول کو پہچانوا دو. رسول کو پہنچ جائیں گے، رسول کو پہچان لیں گے تو خدا کو آٹومیٹک پہچان لیں گے. توجہ دیجیے. اچھا اب سنیے، یہ تو ایک دعویٰ. اب سنیے پارہ نمبر 25 سورہ شورى، اللہ سبحانہ فرماتا ہے، بڑی اچھی بات آ گئی ایک دم اچانک، یہ فیضان نظر ہے. درود شریف پھر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. آپ نہیں جانتے ہیں کہ ویسٹ نہیں، بیسٹ سوچئے گا بھی نہیں، یاد رکھیے. پہلے بھی ملک پیٹ میں ایک جملہ کہا تھا، یا ایھا الذین آمنو، اگر کبھی بھی میں پڑھوں یا کوئی بھی پڑھے تو خدا کی قسم کتنا بھی جھگڑا بیوی سے کرے رہے اس لفظ پر مسکرا دیجیے گا. یا ایھا الذین آمنو، اس لفظ پر آپ مسکرا دیجیے گا. اب سوال کیجئے کیوں؟ جواب آسان ہے. یہ لفظ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے، اور جسے اللہ مومن کہہ دے وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو اگر آپ مسکرا دیے تو آپ تو
की कोई दारुल इफ्ता की घर और जमात आपको कुफ्र का फतवा या बिदअत या गुमराही का फतवा नहीं दे सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ए ईमान वालो सुनो, एक पारा नंबर 25 की आयत करीमा हमने अभी क्या कहा, एक तमाम इज्तिमा और तमाम दावत और तबलीग का काम करने वालों नबी तक पहुंचा दो। ऐसा कैसे नबी तक पहुंचा दो? ऐसा कैसे नहीं। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूलन फयुही बिइज़निही मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। सूरह शूरा की एकदम लास्ट एंड फर्स्ट 2-3 आयत से पहले आप देखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, इसका तर्जुमा एकदम जनरली तौर पर कर दो, किसी बशर को ये ज़ेब ही नहीं देता, किसी बशर की ये शान ही नहीं। बशर बोले तो अपने लोग आते, हम लोगों में से किसी को ये ताकत ही नहीं, उम्मत में से किसी उम्मती को ये वुसअत ही नहीं, ये कुदरत ही नहीं कि अल्लाह उनसे डायरेक्ट कलाम करे। अल्लाह डायरेक्ट अगर कलाम करता है तो वास्ता है वही से और उसका मिस्दाक मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह का फैजान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की जितनी भी बातें हैं उसका मरकज़ो महवर रसूल है और उम्मती का मरकज़ो महवर आपके रसूल है। तवज्जो दिया आपने? आपकी पहुंच रसूल तक होना, अल्लाह का फैजान रसूल को मिलता और उम्मत को बांटते रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए उम्मत में जो भी दावत व तबलीग के एतबार से महफिलें या इज्तिमाअत कर रहे हैं या करेंगे, चाहे हम हो या आप हो, उनकी जिम्मेदारी है कि उम्मती अगर हैं तो इनको पहुंचाएं नबी तक और नबी तक पहुंचने के बाद खुद ब खुद अल्लाह तक पहुंच जाएंगे, खुद ब खुद अल्लाह तक। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पारा नंबर 25 एक और आयत जो बड़ी अच्छी आयत है, आप मेरा उन्वान समझ गए होंगे, दावत व तबलीग का अज़ीमुश्शान मोहब्बती पैमाना नबी का कदम है, नबी तक पहुंचाने का जरिया और वसूल इला नबी। ये तवज्जो दीजिए, ये है हम सब के तमाम भी जितनी भी यूनिटी है, ये सब की ये जिम्मेदारी है। इत्तेहाद कैसे नहीं होता यार? आप बोलते हैं इख्तिलाफ करते हैं, इसमें कोई भी इख्तिलाफ का पहलू है बताइए? क्या हमने अपने दारुल या अपने इस्लामी सेंटर में बुलाया है? हमने वहां बुलाया है जहां रब कह रहा है, जहां तौहीद आपको कह रहा है, हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब आपके कदम में। अच्छा, तब कमाल तो ये देखिए कि यहाँ पर आप जमईयत में बढ़ सकते हो, यहाँ पर फिरके में आप बढ़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम जब मैदान महशर कायम होगा और 18,000 क्वालिटी की मखलूक़ात बशमूल अशरफुल मखलूक़ात जितनी भी जमातें हैं, ये सारी मखलूक़ात अब रसूल से सुनो वअनल हाशिरुल लज़ी युहशरुन नास अला क़दमी। क्या आप समझे? तुम यहाँ पर बढ़ सकते हो, यहाँ पर इधर उधर के नजरियात की बुनियाद पर बढ़ सकते हो, लेकिन जब अल्लाह एक जगह सारी मखलूक को जमा करेगा तो वो जमा करने का मकाम मेरा कदम होगा। सुभान अल्लाह। वअनल हाशिर, मैं हाशिर हूँ और मैं हाशिर इसलिए हूँ कि मेरे कदम में सारे लोगों का हश्र होगा। मेरे कदम में सारे लोगों का हश्र होगा। यहाँ बढ़ने की बात कर सकते हो, और बढ़ क्यों रहे हो? तुमने कदम मुस्तफा को समझा नहीं। अगर कदम नास को समझ लेते तो वो हौलनाक मंजर में तमाम का हश्र उसी कदम में हो रहा है जहां खुदा अपनी शान के मुताबिक मौजूद है। तवज्जो कीजिए जुमले पे गौर, अपनी शान के मुताबिक मौजूद है। अरे यहाँ तो तुम कभी पता नहीं देखे या देखे होगे कि नहीं, इसका तसव्वुर ईमान बिल गैब का अकीदा रखते हो ना, बेदेखे ईमान लाए हो ना, वहां तो अपनी शान तजल्ली के साथ तुम्हारे सामने होगा, कोई कैफियत नहीं, कोई जिहत नहीं, अपनी शान के मुताबिक होगा। अरे जब देखे जाने वाला मौला अपनी शान के मुताबिक वहां है, वहां तुम्हें नहीं कह रहा मेरे पास आओ, वहां भी कह रहा है नबी के कदम में जाओ, वहां भी कह रहा है मेरे हबीब के कदम में जाओ। तुम समझते हो कि ये अकीदत है, अंधी अकीदत है, ये नाबीनगी है, ये आमाइयत है, ये अंधी तकलीद है? नहीं प्यारे, जरा इस्लाम की गहराई में गौर करो, तुझे खुद बहुत समझ में आ जाएगा मकाम मुस्तफा, कदम मुस्तफा क्या है, बहुत समझ में आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने रब की तरफ बुला दी। दावत व तबलीग का जो ताल्लुक, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। एक आयत और बताता हूँ कि जो कोई
منصب رسالت کی پہچان اور معرفت سے مکمل آگاہ اور واقف ہو گیا، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی یاد رکھیں. یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں میں کہ اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام اس سمندر کا نام ہے، علم شریعت اس سمندر کا نام ہے جس کا کوئی پاٹ نہیں، کوئی کنارہ. توجہ دیجیے. تو آپ نبی کو سمجھ لیں. کیا نبی کو سمجھا آپ نے؟ 12 سال کے بعد والے نبی کو سمجھ رہے ہیں. نماز حج زکات کی بات کر رہے ہو آپ، تو 52 ایئرس کے بعد نبی پاک کی 52 سال کی عمر پاک ہو گئی، معراج میں گئے تب نماز فرض ہوئی نا. تو یہ جو اعلان رسالت فرمایا وہ 12 سال کا وقفہ ہے. یہ نبی کس لیے ہے؟ کھجور کھانے کے واسطے. کس لیے ہے عربوں میں؟ اور اعلان رسالت 40 سال کے عظیم الشان عمر پاک کے بعد رب نے کروایا. یہ فلسفہ حکمت، فلسفہ اور حکمت الہی کیا ہے؟ خدا کی حکمت کیا ہے؟ رازدار مقام مصطفیٰ سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا راز سمجھو، ذات مصطفیٰ سمجھو. اور تم سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ نبیوں کے بعد کسی کا اگر مقام ہے امت میں تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اور ابو بکر صدیق اس سے پہلے کہ اپنی خواہش کا اظہار فرماتے جو دل میں تھا، دل کے اندر کے واقف رسول کہتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے سفر و حضر میں رہنے کی بنیاد پر تو نے مجھے A to Z سمجھ لیا ہے. سن، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. 1400 سال کے بعد کی امتیوں، جمعیت اور جماعت میں بٹنے والوں، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے امت کو اپنا بنانے والوں، یاد رکھنا جب 1400 سال پہلے نبیوں کے بعد سب سے منفرد اعلیٰ مقام رکھنے والے ابو بکر نبی پاک کے سسر مبارک عائشہ کے بعد کوئی دنیا ان کے برابر نہیں ہو سکتی. نبی جو چھوڑ کر سارے خلق میں ابو بکر کی ذات ہے، اور ان کو نبی نے کہا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا. اب بتاؤ تجھے اس کالج سے جب چھٹی ملی ہی نہیں، یوں سمجھیے رسالتی یونیورسٹی سے چھٹی ملی ہی نہیں، تو الہی یونیورسٹی میں کہاں جا رہے ہو؟ اس یونیورسٹی کو آل ان آل کوئی نہیں سمجھ سکا اور نہ سمجھ سکتا سوائے رب. خالق مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھا جانا اس کی معرفت ہے. بس توجہ دیجیے گا. اب جب اتنا ہو گیا تو سارے اجتماع اور دعوت و تبلیغ کی آج کی تاریخ میں تو ایک عظیم پیمانہ مل گیا. لوگوں بس نبی کے قدم میں رہو، سمجھو یا نہ سمجھو یہی منشاء رب ہے. سمجھو یا نہ سمجھو یہی منشاء رب ہے. اس لیے کہ سمجھو کا پہلو تو افضل البشر کو